بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی سے رکھے اور حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا ایک باب شروع ہونے والا ہے، باب صلاۃ المسافر والمریض، مسافر اور مریض کی نماز کا بیان۔ ظاہر بات ہے کہ یہ رخصت والی نماز ہے، اور اس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی صورت میں بھی نماز ترک نہیں کی جا سکتی، اور اس کے لیے جو شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور بالغ ہو جائے تو پھر اس سے مواخذہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور مواخذہ معافی کی صورت اس وقت ہے کہ جب بندہ یا تو مجنون ہو، خدا نہ خواستہ کہ اس کو شعور ہی نہیں ہے، یا وہ سویا ہوا ہے کہ ایسی حالت میں انسان کا اپنی ذات کے بارے میں کوئی یا وقت کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا سویا پڑا ہے اور اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو کہ بے ہوشی کے عالم میں ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ایسا ہی ہے جیسے وہ سویا ہوا ہے۔ تو نماز کی جو فرضیت ہے بالغ ہونے کے بعد یہ لازم ہے، الا یہ کہ وہ خواتین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے، جب انسان ایک دفعہ بالغ ہو جائے، ایک مسلمان بالغ ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر نماز کی فرضیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں کسی صورت میں بھی رخصت والا معاملہ نہیں ہے، الا یہ کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ انسان جو ہے وہ یا تو مجنون ہے، بدحواسی والی کیفیت ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے، یا وہ نیند کی حالت میں یا بے ہوشی کی عالم میں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پر نماز جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے، جب تک کہ وہ عذر اس کا باقی ہے تب تک وہ اس سے نماز ساقط ہے، وگرنہ اس پہ ہمیشہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور کسی صورت میں بھی اس کو رخصت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خاتون جو بیمار ہو جاتی ہے، مہینے کے چند ایام اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کو انسان کوئی اور بھی ان کی طرف سے ادا کر لے تو گنجائش ہے کہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، ایک فرض ادا ہو گیا۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ خود ہی ادا کرنی پڑے گی، اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بات اور جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو وقت کے اندر مقرر فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو وہ نماز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر دیا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، اور عذر بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان جو ہے وہ بالکل ہی معذور ہے۔ ایسی صورتحال میں نماز کو اس کے وقت کے بغیر پڑھنا یا قضا کر کے اس کو ادا کرنا ممکن حد تک، جب تک کہ وہ عذر باقی ہے تب تک اس کے لیے شاید گناہ نہ ہو۔
ورنہ فرض اس پر لازم ہے۔ ایک اور چیز اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگ جو ہیں وہ قضائے عمری ادا کرتے ہیں، قضائے عمری ادا کرتے ہیں، اور اس کی ردن یعنی وہ اسی بنا پر ہی قضائے عمری کو لازم قرار دیتے ہیں یا وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، اور قیامت کے روز سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز ہی کا ہے۔ اسی بنا پر نماز کی چونکہ معافی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قضائے عمری جو ہے وہ ہونی چاہیے، حالانکہ اس کا شرعی طور پر کوئی بھی تصور نہیں ہے، شرعی دلیل ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کو بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کی گئی ہے، یا اس کے بارے میں وعید کی بیان کی گئی ہے کہ گویا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے گویا اس نے کفر کیا ہے۔ بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، یا دوسری روایت کے مطابق بین العبدی و بین الشرکی ترک الصلاۃ، کہ بندہ مشرک ہو جائے تو تب وہ نماز نہیں پڑھتا، یا کافر ہو تو وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ تو اس لیے یہ جو تصور ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ بعد میں قضائے عمری جو ہے وہ ادا کر لے، تو یہ شرعی طور پر اس کی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور ایسا کرنا کہ یہ بھی دلیل کی محتاج ہے چیز، اس لیے اگرچہ اس میں بہت زیادہ سختی بھی ہے نماز کی ادائیگی کے حوالے سے کہ روز قیامت سب سے پہلا سوال یہی ہونا ہے، لیکن اس میں یہ بات بہرحال انسان کو یہ سمجھنی چاہیے کہ قضائے عمری ادا کرنے کے لیے آپ جب نماز قضا ادا کرتے ہیں اور ساری عمر کی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کیا ایسی کوئی دلیل ہے؟ بہرحال ہم ابھی جو رخصت والی نمازیں ہم نے پڑھنی ہے، پہلے تو نوافل کی نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد اب جو جن کے لیے رخصت ہے ان کی نماز کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے باب صلاۃ المسافر والمرید ہم آج اس کو شروع کریں گے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کتاب موجود ہوگی، تو کوئی آپ میں سے قرات کر سکتا ہے؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر متفق عليه، وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، وزاد أحمد إلى المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول قرأت۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی اور اس کی قرات کرے؟ آپ لوگوں کے سامنے ہے کتاب؟ جی سر۔ جی جی۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت اول ما فرضت الصلاة رکعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه، وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة۔ جزاکم اللہ خیر۔ پہلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس میں وہ نماز کی فرضیت کے حوالے سے اور مسافر کی نماز کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین، کہ نماز پہلے نماز دو رکعت فرض تھی، فأقرت صلاۃ السفر، چنانچہ اس نماز کو یعنی دو رکعتوں کو سفر کی نماز جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، و اتمت صلاۃ الحضر، اور حضر کی جو نماز ہے اس کو مکمل کر دیا گیا، گویا کہ وہ 4 رکعتیں ادا کرے۔
मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी की रिवायत में है सुम्मा हाजरा फफुरिदत अरबान। वो एक लंबी हदीस है, उस मुकम्मल हदीस में से एक मामूली सा टुकड़ा जो है वो ये बयान कर दिया गया है, फफुरिदत अरबान सुम्मा हाजरा, फिर जब हिजरत की गई। आ जाए एक मिनट, ठीक है, एक लहजा भाई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तुम्हें एक दूसरे जानते हैं, हम जब थे नहीं तब से आप जानते हैं, कोई भी हो। भाई मेरा सलाम कहिएगा जी। तो सही बुखारी की ये हदीस लंबी है, जिसमें वो ये है कि सुम्मा हाजरा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई फफुरिज़त अरबान, तो उसके बाद नमाज जो है वो 4 रकतें फ़र्ज हो गई। व उक़िर्रत सलातुस सफ़री अलल अव्वली, और जो सफ़र की नमाज है उसको पहले की तरह मुकर्रर कर दिया गया, यानी वो 2-2 रकतें रही। वज़ाद अहमद, और इमाम अहमद ने इसमें इजाफा फरमाया है इस रिवायत के अंदर, इल्लल मगरिबा, मगर मगरिब की नमाज वैसी ही रही। फ़इन्नहा वित्रुन नहारी, क्योंकि ये सुबह की नमाजों का वित्र है। व इल्ला सुबह, और सुबह की नमाज के अलावा फ़इन्नहा तुतव्वलु फ़ीहल क़िराअतु, क्योंकि इसमें इसमें किरात को लंबा कर दिया गया है। गोया के इस रिवायत से ये साबित होता है कि पहले नमाज जो है वो 2-2 रकतें थी, और उसको सफर की हालत में मुकर्रर कर दिया गया, और बाद में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा नमाज फर्ज हुई मेराज के हवाले से, तो वो फिर मुकम्मल करके जो मेराज के मौके पर जो अता की गई हमें, वो इस वक्त हमारे ऊपर फर्ज है। इससे ये बात भी साबित होती है कि हमारे यहाँ एक और हदीस है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए वही लेकर, और उनको अव्वल वक्त में नमाज और आखिर वक्त में नमाज, ये दोनों जो हैं ये औकात, एक दिन पहले अव्वल वक्त में नमाजें सारी पढ़ाई, और दूसरे दिन दूसरे वक्त में यानी आखिरी वक्त में नमाज पढ़ाई। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा कि ये इन दोनों के दरमियान जो वक्त है ये इन नमाजों के औकात हैं। इससे ये भी साबित होता है कि ये वो वाहिद फरीज़ा है जिसको अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने इतने इत्मीमाम के साथ लाजम किया है कि जिब्रील को भेजा गया कि वो जाके बाकायदा प्रैक्टिकल भी करे। किसी और फर्ज के अंदर, हुक्म के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से नहीं बताया गया, समझाया गया, बल्कि ये तो बात सही है कि फरिश्ते साथ शामिल होते रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल के, या सहाबा के, या बाकी चीज़ों के जो कि दीन की मामलात थे उसमें, जैसे जिक्र है तो जिक्र में वो शामिल होते हैं। जैसे जुमे के हवाले से है कि जब जुमा शुरू होता है तो फरिश्ते जो हैं वो इंतज़ार करते हैं, जब इमाम जो है वो मिंबर पर खड़े हो जाते हैं तो फरिश्ते भी उसमें। तो इसी तरह जो बाकी उमूर हैं, जैसे जिहाद है, तो जिहाद में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर के अंदर जैसे कि फरिश्ते नाज़िल हुए और वो मुसलमानों के साथ उन्होंने जिहाद किया, ये तो हम तक अभी तक मौजूद है। लेकिन कोई ऐसा अमल कि जिसमें फरिश्तों ने या अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर ख़ास वक़्त की तहदीद के लिए प्रैक्टिकल भी करवाया हो, ये नमाज की ही फर्जियत की बात है। जी आमर साहब। शेख मोहतरम, पूछना ये है कि ये जो 2-2 रकात नमाज फर्ज थी जो शुरू में, ये किस टाइम पे थी? क्या जैसे ही इस्लाम आया तब से थी, या ये कोई इसका पीरियड था जब ये फर्ज हुई थी? जो पहली 2 रकात नमाज फर्ज की मैं बात कर। मैं उसी तरफ ही आ रहा था। मैंने जो हदीस आपके सामने अभी पेश की है ना, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले अव्वल वक्त और आखिर वक्त में नमाज पढ़ी, वो मक्का में था, वो वाकया मक्का का है।
کہ جبریل مکے میں آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوقات بتائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جزاک اللہ۔ ہاں جی، دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ابتدا میں جو پہلا سب سے حکم دیا گیا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد، ہاں جی، وہ جو حکم تھا وہ اللہ کے اوپر اور رسالت کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو پہلا حکم تھا وہ نماز کی فرضیت کا تھا۔ اسی بنا پر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں پر فرضیت کے حوالے سے بھی پہلا حکم ہے اور مسئولیت بھی روز قیامت پہلی ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، اگلی روایت ہم پڑھیں۔ اصحاب الخیر کہاں ہیں؟ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه دار القطني ورواته ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي. أخرجه البهقي. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں قصر نماز پڑھا کرتے تھے اور کبھی پوری بھی پڑھ لیتے تھے، ویصوم ویفطر، اور روزے بھی رکھتے تھے اور نہ بھی رکھتے تھے، روزے نہیں بھی رکھتے تھے۔ رواہ الدارقطنی ورواته ثقات الا انه معلول، اور اس کے راوی تو ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ معلول ہے۔ والمحفوظ عن عائشہ من فعلها، اور یہ جو صحیح بات ہے، یعنی یہ شاذ روایت ہے یا شاذ موقف ہے، جو محفوظ ہے وہ یہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، من فعلہا، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتی تھیں، وقالت، اور انہوں نے کہا، انہ لا یشق علی، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا مجھ پر کرنا یہ گراں نہیں ہے۔ گویا کہ اصل میں یہ جو پہلا موقف ہے، اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات پر، کسی معاملے میں رخصت عطا فرما دیتے ہیں تو رخصت کو اختیار کرنا یہ اولا ہے، اور یہ زیادہ اہمیت والی بات ہے، اور اس رخصت کو اپنانا یہ دراصل اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس تحفے کو حاصل کرنا، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ایک معاملے میں انسان کے اوپر اپنی رحمت جو ہے وہ اس پہ کی ہے، اس رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص رخصت اختیار نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت جو رحیم ہونے کے حوالے سے ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ حالانکہ اگرچہ نماز اس نے پوری پڑھنی ہے تو وہ مکمل ہو جائے گی، اور فریضہ اس کا پورا ہے اور فریضہ ادا بھی ہو جائے گا، لیکن اولا کیا ہے کہ جب انسان سفر میں ہو اس موقع پر وہ کیا کرے، وہ اپنے آپ کو قصر نماز ادا کرے اور رخصت کو حاصل کرے، رخصت سے فائدہ اٹھائے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک دوسری روایت ہے جس میں ایک سریے کے موقع پر صحابہ آپس میں موجود تھے، تو صورتحال یہ بنی کہ ایک صحابی جو ہیں انہوں نے ان پر نہانا فرض ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ غسل کیا، اور غسل کر کے وہ بیمار بھی تھے، ان کے سر پر زخم تھا، جب انہوں نے غسل کیا تو اس غسل کی وجہ سے ان کو موت آ گئی۔ تو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے لیے یہ تھا، اور پھر تیمم بتایا۔ مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر یہ جو رخصت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ اولا ہے کہ رخصت کو اختیار کیا جاتا۔ اسی طرح جس طرح وہاں پہ رخصت کو اختیار کیا جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک
جو ہے وہ رغبت تھی، اسی طرح باقی امور میں جہاں جہاں پہ رخصت دی گئی ہے، رخصت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس کو اختیار کرنا یہ زیادہ اولا ہے اور مفید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی بات ہے۔ تو یہاں پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو قصر نماز پڑھتے تھے سفر میں، اور مطلب زیادہ تر تو وہ قصر پڑھتے تھے، کبھی کبھی وہ پوری بھی پڑھ لیتے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنا یہ جائز ہے۔ البتہ یہ روایت شاذ ہے، اور اس کے بالمقابل جو ہے وہ محفوظ ہے، اور وہ یہ جس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری نماز پڑھنا ثابت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ سفر میں نماز قصر کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ کے فعل سے پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے دراصل کہ والمحفوظ عن عائشہ من فعلها، کہ اصل بات یہ ہے کہ جو پچھلی روایت ہے جس میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکسر کا لفظ ہے، وہ دراصل یہ تھا کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت یکسر فی الصلاۃ، ٹھیک ہے، وقالت انہ لا یشق علیہ، اور اس میں آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ میرے اوپر مشقت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو مکمل پڑھتی ہوں، یعنی سفر میرے لیے مشقت نہیں ہے۔ کیا آپ کو اس حدیث کی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی اس میں سے کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سر یہ روزے کے حوالے سے کہا تھا حضرت عائشہ نے یا پھر نماز کے حوالے سے؟ ہاں، یہ نماز کے حوالے سے بھی ہے، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ، اس میں یہ بھی ہے کہ کانا یکسر بھی ہے نا پہلے، کہ روزے کے حوالے سے بھی ہے اور نماز کے حوالے سے بھی ہے، دونوں چیزوں میں ہے۔ کانا یکسر فی السفر ویتم، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر بھی کرتے اور مکمل نماز بھی پڑھتے۔ دوسری جگہ ویصوم ویفطر، آپ روزہ بھی رکھتے اور افطار بھی کرتے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور جو روایت کے اندر ہے اس میں یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ثابت نہیں ہے، اسی بنا پر، یعنی دوسری روایت سے، اسی بنا پر یہ روایت جو ہے یہ شاذ، اور جو ابن عمر والی روایت میں نے بیان کیا وہ محفوظ بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اور چیز؟ شیخ محترم، شاذ جو روایت ہوتی ہے اس میں یہ چیز نہیں آتی کہ اندیشہ ہو کہ جو سکہ راوی ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، کہ میرے وہ بھائی اتنے تو دوسرے اسی بنا روات پر کو؟ تو انہوں نے کہا ہے وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، کہ اس کے راوی ثقات ہیں، ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، راوی جی ثقہ شیخ ہی صاحب۔ ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو اوثق راوی ہیں نا، ان سے جو بات ہے وہ اصل میں زیادہ اولا ہے، اور وہی محفوظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ ہوتا ہے جزاک نا اللہ کہ ہاں جی، جب راوی ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کر رہا ہو تو وہ روایت شاذ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے جی۔ اگلی روایت جی پڑھیے۔ شیخ صاحب۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، جی وعن ابن وعن عمر ابن رضی عمر اللہ رضي تعالی الله عنہما تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں یہی جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہی اس روایت کے اندر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب چیز کیا ہے، کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو نرمی اور محبت اور رحمت والا معاملہ فرماتا ہے، یہ اس کو پسند رہا ہے ہمیشہ سے، اور یہ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو پاتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، معصیت کرتے رہتے ہیں، اور وہ بخشتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کی طرف سے انعام
تو نہیں، بہرحال رخصت ہے یا اس کا فضل اور احسان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح جو اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے کہ وہ جو رخصت ہے، جن کاموں میں اس نے رخصت عطا فرمائی ہے اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، جیسے اس کو ناپسند ہے کہ کوئی معصیت والا کام کرے، گناہ والا کام کرے۔ رواہ احمد وصححہ ابن خزیمہ و ابن حبان وفی روایت کما یحب ان تؤتی عزائمہ، جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس کے جو فرض کیے ہوئے، یعنی جو لازم کیے ہوئے اعمال ہیں ان کو ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، ادا کیے جائیں۔ عزائمہ فریضہ، فرض کیے گئے جو معاملات ہیں یا احکام ہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے ذریعے ہمیں اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو رخصت دی گئی، جو رخصت ہے وہ پسندیدہ ہے کہ بندہ اس رخصت پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میں نے اس کو یہ حکم دیا تو وہ بجا لایا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے کہ جس پہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نہ کرو تو یہ بھی اسی، گویا کہ انسان اپنی ہر حالت میں رب العالمین کے مطابق رہے، رب العالمین کے حکم احکام کے مطابق رہے۔ جہاں اس نے کہا کہ اب تمہیں آسانی ہے تمہارے لیے تو اس کو اختیار کیا جائے، اور جہاں پر اللہ نے کوئی مشقت بھی رکھی ہو تو استقامت بھی اختیار کی جائے، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی ہیں۔ بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندے کے ساتھ جو رحمت والا معاملہ فرمایا ہے یہ بہت ہی عظیم ہے، اور اس رحمت میں سے جو رخصت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی اگلی روایت۔ شیخ صاحب توتا جو ہے توتا، یہ عمل کیا جائے اس کا مطلب ہے؟ توتا کا مطلب، ہاں جی، توتا یعنی وہ دیا جائے، گویا کہ اس نے جو کام کرنا ہے وہ اس کو ادا کرے، ٹھیک ہے، جو دیا گیا ہے اس کو فریضہ، وہ جس طرح محبوب ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ روایت جو ہے یہ تحدید، سفر کی تحدید کے حوالے سے ہمارے سامنے محسوس ہو رہی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلتے 3 فرسخ کی مسافت پر یا 3 میل، صلی رکعتین، تو وہ 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے۔ اب 3 فرسخ اور 3 میل کتنے ہیں، اس حوالے سے یہ بات جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد پہلا قول تو یہ ہے کہ 6000 ہاتھ جتنی مسافت ہو، دوسرا یہ ہے کہ 4000 ہاتھ، اور ایک ہاتھ جو ہے اس کی لمبائی 24 انگلیوں کے برابر ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ 3000 ہاتھ کے برابر، اور ہاتھ سے مراد 32 انگلیاں بھی یہاں مراد دی گئی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، اور 3 فرسخ 24.5 کلومیٹر کے مساوی ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو اگر اس انداز سے دیکھیں تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ نماز قصر کے لیے کتنی مسافت ہونی چاہیے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے نماز کے لیے مسافت کو محدود نہیں کیا، یعنی متعین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس کو سفر کہا جاتا ہے، بس جو سفر ہے وہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے سفر بن رہا ہے، اس لیے جیسے ہی اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سفر ہے تو وہ نماز قصر ادا کر لے۔ اور قرآن مجید میں قصر کے لیے جو الفاظ چونکہ مطلقاً سفر کے ہیں،
تو اس لیے اس بنا پر یہ بھی ہے کہ تیمم کے لیے سفر کی کوئی تعین نہیں ہے، تو اس بنا پر یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ 3 میل کا سفر، یہ سفر شرعی شمار ہوتا ہے، لیکن حدیث میں 3 میل یا 3 فرسخ کا ذکر ہے، جس سے علماء نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے۔ یہاں 3 فرسخ مراد لیے ہیں اور 3 میل جو ہیں وہ نہیں لیے۔ تو 3 فرسخ جو ہیں یہ 9 میل بنیں گے، اور جدید طریقے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ 23-24 کلومیٹر مسافت بنتی ہے۔ تو اس بنا پر اگر کوئی انسان 23-24 کلومیٹر تک نماز قصر سفر کرے تو وہ نماز قصر ادا کر سکتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس حدیث میں میل کا ذکر بھی ہے، 3 میل کا ذکر بھی ہے، تو اس بنا پر بعض لوگ اس سے کم مسافت کی بھی بات کرتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اس میں فقہا کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا جو ہیں وہ تو 50 میل تک کی بات کرتے ہیں کہ 50 میل اگر سفر ہو تو پھر جو ہے وہ قصر نماز ہوگی، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کم بیان کرتے ہیں، کچھ زیادہ بیان کرتے ہیں۔ تو جو جتنے بھی فقہا ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کو شمار کیا ہے۔ تو سب سے صحیح بات اور درست بات جو دل کو لگتی ہے وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے کہ جس کو انسان سفر کہہ سکتا ہو وہ اس کے لیے اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ قصر کر لے۔ البتہ کم از کم کی تحدید کی جا سکتی ہے 9 میل کی، جس میں یہ جو 3 میل کی اگر ہم کہیں تو کم از کم یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ فقہا جن علاقوں میں رہتے تھے اس کے مطابق، جو بالکل ایسی زمین میں رہتے تھے جو بالکل سیدھی ہے اور پہاڑ وغیرہ نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی مشقت والا سفر نہیں تھا، تو انہوں نے ذرا زیادہ مسافت بیان کر دی، اور جو لوگ پہاڑی علاقے میں تھے اور اس انداز سے کہ وہاں مشقت کا سفر ہے تو انہوں نے کم جو ہے وہ مسافت کو بھی سفر قرار دے دیا۔ تو گویا کہ یہ اپنے اپنے انداز سے ہے، جس انداز سے بھی کوئی انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ 3 میل، اور یا اگر اس میں احتیاط کا پہلو ہے تو وہ 3 فرسخ ہے اور وہ 24 کلومیٹر بنتا ہے، واللہ اعلم۔ ہاں جی۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة إلى مکہ فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاری۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس حدیث میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ ان لوگوں کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کب تک کی مطلب سفر میں قصر کب تک کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو کہ سفر کر رہا ہے اور اس نے کچھ دن قیام کرنا ہے، تو اب وہ قیام کتنے دن کا ہوگا تو پھر وہ قصر جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ یعنی انسان جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو سفر کرتے ہوئے اس نے 2 دن وہاں رہنا ہے جہاں پہ مسافر بنا ہوا ہے، تو ان ایام میں وہ کتنے کب تک جو ہے وہ قصر کرے گا۔ اس حوالے سے یہ روایت ہمارے سامنے ہے جو کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے مدینہ سے الی مکہ، مکہ کی طرف، فکان یصلی رکعتین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکعتیں، حتی رجعنا یہاں تک کہ ہم لوٹ آئے الی المدینہ مدینہ کی جانب، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ اس حدیث سے ایک تو جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکے کا سفر تھا، اور مکے کا سفر جو ہے یہ ایک تو بالکل واضح بات ہے کہ یہ تحدید یہاں پہ مسافت کی تحدید کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت دور ہے، 3 فرسخ سے بھی کئی گنا زیادہ دور ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس روایت کے پیش نظر جو بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا سفر جو ہے وہ
کتنے دنوں کا کیا ہے اور کب کب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما لی ہے تو اس کے بعد جو معروف 3 سفر بنتے ہیں، اور ان 3 سفروں میں ایک تو صلح حدیبیہ کا سفر ہے، اور دوسرا قضائے عمری کا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہی آپ سمجھ لیں، کیونکہ ایک میں تو آپ جا نہیں سکے تھے، اور دوسرا سفر فتح مکہ کا ہے، اور پھر آخری سفر جو ہے وہ حجۃ الوداع کا ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں کو سامنے رکھیں اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سامنے رکھیں، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صورتحال ہے وہ یہی زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کا سفر ہے، کیونکہ ایک اور روایت میں بھی اس میں جو آگے آنے والی جو روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ بھی اس میں یہ واضح ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن قیام کیا مکہ میں، اور آپ نے قصر پڑھائی، یا 17 دن کی بات ہے۔ تو اس روایت کو بھی سامنے رکھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ ہیں جو کبار صحابہ میں شمار ان کا اس انداز نہیں ہوتا کہ وہ عمر بہت زیادہ ہو، بلکہ وہ بعد از اسلام وہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی جب اسلام آ گیا تھا تو اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ اتنی عمر والے نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 9 عمری میں ہی مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو 9 عمری میں تھے۔ گویا کہ ان دونوں حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا جو سفر ہے اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ نماز جو ادا کی ہے وہ قصر ادا کی ہے۔ تو اس پہ ہم اگلی روایت پڑھیں، پھر اس کے بعد اس میں مزید وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سر میں پڑھتی ہوں۔ جی پڑھیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یقصر وفی لفظ بمکہ 19 یوما رواه البخاری وفی روایت لأبی داود 17 وفی اخرى 15 وله عن عمران بن حسین 18۔ جی سر۔ وله عن جابر اقام بتبوک 20 یوما یقصر الصلاة ورواته ثقات الا انه اختلف فی وصل۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ اس روایت کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ایک تو یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 یوما یکسر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا، اور ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ہی ادا فرمائی۔ وفی لفظ، ایک لفظ میں ایک دوسرے الفاظ ہیں، اور وہ یہ بمکہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام جو ہے یہ مکہ میں کیا 19 یومن، اور اس میں 19 ایام کا ذکر ہے جیسے پہلی روایت میں۔ رواہ البخاری وفی روایت ابی داود، ابو داود کی ایک روایت میں ہے 17، اس میں 17 یعنی 17 روز کا ذکر ہے۔ وفی اخرى 15، اور ایک اور روایت میں 15 ایام کا ذکر ہے۔ وَلَهُ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور ابو داود کے ہاں ہی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ یہ جو ایک روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہمارے سامنے ہے، اس میں ہے 18 کہ 18 روز قیام فرمایا۔ وَلَهُ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اقام بتبوک 20 یوما یقصر الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا، آپ نماز قصر ہی ادا کیا کرتے تھے۔
वरवातुहु सिकातुन इल्ला अन्नहु तुलिफा फी वस्लिही। ये उसके सारे रुवात जो हैं वो सिका हैं, लेकिन उसमें ये इख्तिलाफ है कि क्या ये रिवायत जो है वो मौसूल भी है या नहीं है। तो इन तमाम रिवायात का जो खुलासा है वो अगर हम सामने रखें तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी असफार फरमाए हैं उन तमाम में कहीं भी तहदीद नहीं है कि इतने दिन आपने जो है वो कसर की है और उसके बाद कसर नहीं की। जब भी हमने हमारे सामने सफर की बात आती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की बात आती है तो वहां पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कसर की बात आती है। अच्छा, इन जितने भी रिवायात में मुख्तलिफ अय्याम आते हैं, कहीं पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि 15 दिन क़याम किया है, कहीं पे ये है कि उनसे ज्यादा दिन क़याम किया गया है। 18 और 19 दिन अय्याम तक के क़याम का जिक्र जो है वो हमारे सामने मौजूद है। तो इससे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह क़याम नहीं फरमाया करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ भी जैसे फतह मक्का का मौका है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे अय्याम एक जगह पर ही नहीं गुजारे, बल्कि कभी बाहर निकले फिर आ गए। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अरसे में ताइफ भी गए हैं, वहाँ भी जंग भी हुई है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम में एक उम्रा भी अदा फरमाया है। तो गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक जगह पर तो उनका क़याम नहीं था, बल्कि ये क़याम कभी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता, और कहीं जो है वो आगे पीछे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना पड़ता। और अगर फतह मक्का का अगर हम हिसाब लगाएं तो उसमें तो ये बात भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मारूफ हदीस है जिसमें उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र आता है कि वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश की नमाज भी अदा फरमाई है, हालांकि ये नवाफिल हैं। तो इससे ये साबित होता है कि नमाज कसर, फर्ज नमाज जो है वो कसर अदा करना अपनी जगह पर, और इंसान का क़यामुल लैल करना या चाश्त की नमाजें और दीगर नवाफिल अदा करना ये अपनी जगह पर। तो इनको आपस में मिक्सअप नहीं किया जा सकता। जब हम फर्ज नमाज अदा करेंगे तो उन फरीज़ा नमाजों में हमेशा हमारे लिए यही होगा कि हम उसमें कसर नमाज ही अदा करें। इसी तरह हम बकिया जितनी नमाजें हैं उन तमाम नमाजों को अदा कर सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आप सफ़र में सवारी पर भी नमाज जो है वो शुरू कर देते थे। तो ये तमाम रिवायात जिसमें अय्याम के कमी बेशी का तज़किरा है, इससे ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अय्याम में कभी एक जगह पर क़याम नहीं किया, बल्कि जिहाद का अगर मौका है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आगे कभी पीछे। इसी तरह ग़ज़वा तबूक के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इंतज़ार में ही रहे हैं कि कब जो है वो हमारी उनके साथ जंग होगी और हम वापस पलटेंगे। तो जो लोग ये इसकी तहदीद करते हैं, जो लोग इसकी तहदीद करते हैं कि नहीं कसर नमाज जो है वो 3 दिन से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, वो दरअसल तयम्मुम के ऊपर उसको क्यास करते हैं कि तयम्मुम के हवाले से, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकल्ल शै यही कहा है कि 3 दिन तक इंसान जो है सॉरी मसा जो है वो अगर 3 दिन जो है वो कहीं सफर में है तो वो 3 दिन जो है वो मसा कर सकता है। तो उन 3 दिन मसे की हवाले से क्यास करते हुए बाज लोगों ने कसर की नमाज को उसके उसके मुताबिक कर दिया है, हालांकि ये बात बाकायदा दलील के साथ हमारे सामने नहीं है। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुकम्मल जो है जितना भी सफ़र था उन तमाम में कसर नमाज का ही जिक्र है, इसलिए ज्यादा यही बात महसूस होती है। अलबत्ता इसकी तौजीह ये बयान की जाती है कि जो ये कहते हैं कि नहीं 3 दिन ही होने चाहिए, उसकी रीजन वो ये बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिहाद के सफर में थे, या अगर आप ये कहते हैं कि ये हज के मौके का सफर था, तो जिहाद के मौके पे तो इंसान को पता ही नहीं होता कि कब कहाँ पे कैसी सूरत हाल पेश आ जाए। इस बिना पर वो सफर ऐसा ही था कि वहां पे क़याम की गरज ही नहीं थी, एक जगह पर रहने की, रिहाइश इख्तियार करने की बात ही नहीं थी। और दूसरी बात यह है
کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا حجۃ الوداع کے موقع پر جو سفر ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ تو کبھی جو ہے وہ منا میں ہے، اور کبھی وہ مزدلفہ میں ہے، اور کبھی جو ہے وہ عرفات میں ہے، اور کبھی مکہ میں ہے، اور اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایام گزارے ہیں۔ تو اس لیے ان کی تحدید کرنا یہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر قیام پذیر رہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، بہرحال ان تمام ایام کی اگر بات محسوس کی جائے تو صحیح ترین قول تو یہ ہے کہ یہ جو 19 ایام کی روایت ہے یہ زیادہ قوی ہے، اور دیگر جتنی بھی روایات ہیں جو اہل مغازی بیان کرتے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر 19 دن انہوں نے قیام کیا۔ اسی طرح باقی تعارض جو ہے دیگر جتنا بھی سفر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جتنا بھی محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا انسان کا سفر ہو جن ایام میں ہونا وہ سفر ہی چاہیے۔ اگر سفر ہی کی کیفیت ہے تو اس میں پھر انسان کو اگر وہ قصر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم۔ جی شیخ صاحب جو بھی آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو 3 دن کی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں جی کہ یہ جہاد کا سفر تھا، یہ ہمارے حنفی بھائی اس چیز سے استدلال لیتے ہیں؟ کیونکہ میں نے کئی دفعہ مکہ میں یا مدینہ میں ان کو دیکھا ہے، اپنے پاکستانی یا انڈین کو بھائیوں کو، اور ان کو بتایا ہے کہ قصر نماز پڑھیں، لیکن وہ پوری نماز کا پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے علماء نے ہمیں پوری نماز کا کہا ہے۔ اصل میں نا یہ تو چونکہ جن کی جو اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ اپنی ہی دلیل خود ہی بیان کر سکتے ہیں، زیادہ جو امکانی بات ہے وہ یہی ہے۔ لیکن چونکہ ائمہ ثلاثہ جو ہیں امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا موقف یہی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر جو قیام رکھا ہے مکے کے اندر وہ صرف 4 روز تھا، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کبھی آگے پیچھے، کبھی جانا کبھی آنا، اس طرح کی کیفیت رہی ہے۔ تو اس لیے جو اقل شیء مدت ہے اس کو بنیاد بنا کر 3 دن کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ 3 دن جو ہے وہ قصر کرے، اس کے علاوہ نہ کرے۔ تو یہ ان کی بہرحال دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں عبادت کے اندر جو ہے جب ہم کسی حکم کی تعمیل میں کسی اپنے موقف کو سامنے رکھیں تو جو کم از کم احتیاطی پہلو ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر ان کا موقف یہ موجود ہے، اللہ تعالی عالم۔ امام مالک اور امام شافعی کے ہاں تو 3 دن ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں 15 دن ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، میں آپ کو بہت زیادہ اس میں اختلافی باتیں اس لیے نہیں بیان کرنا چاہ رہا کیونکہ انسان زیادہ اختلاف سمجھنے کی کوشش کرتے بعض دفعہ متردد ہو جاتا ہے۔ تو بالکل واضح اور دو ٹوک اس میں 2 پہلو ہیں صاف صاف۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ایام کی تحدید کرنا یہ ہے ہی نہیں، صحیح احادیث میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اتنے ایام تم قصر پڑھ سکتے ہو، اور آپ کا عمل بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی سفر کیا ہے تو قصر ہی کی ہے۔ تو اگر کہیں ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیتے کہ 3 دن کرو، 4 دن کرو۔ تو جب ایسا ہے تو ایک تو موقف یہ ہے۔ تو دوسرا احتیاطی پہلو کی صورت میں جو فقہا ہیں انہوں نے اختیار کیا ہے کہ 3 دن کی نمازیں جو ہیں وہ چونکہ اقل شیء یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں قیام کیا یا پھر مسا کے اندر جو ہے وہ رخصت ملی ہوئی ہے، تو اس انداز سے اس کو اختیار کیا جانا چاہیے، واللہ تعالی عنہ۔ اس میں ایک حدیث انس بھی ہے جس میں صحابہ کا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نیشا پور میں 1 سال یا 2 سال تردد کی حالت میں جو ہے وہ رہائش اختیار کی، رہنا پڑا، تو انہوں نے قصر ہی کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آذربائیجان میں 6 ماہ تک قصر نماز پڑھی۔ تو یہ صحابہ کا مختلف موقف تو ہے ہمارے سامنے، واللہ اعلم۔ جی پوچھئے۔ سر جزاک اللہ خیر۔ سر یہ تو سمجھ آ گیا کہ حدیثوں میں مختلف ڈیز کا ذکر ہے، لیکن پھر جو اسٹوڈنٹس ہاسٹلس میں ہوتے ہیں اور ہر 5 دن بعد گھر آ جاتے ہیں
تو وہ پھر کیا قصر نماز پڑھیں گے یا پھر وہ پوری ہی پڑھیں گے، کیونکہ ان کا تو ایک طرح سے ہاسٹل میں گھر کا سیٹ اپ ہوتا ہے سارا، یا وہ پھر ان ایام کو دیکھیں گے کہ نہیں ہم نے تو ہر ویکینڈ گھر جانا ہے تو پھر ہم مطلب کیسے کریں گے؟ اس میں نا دیکھیں جو احتیاطی پہلو ہے نا وہ یہی ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ قیام کرتا ہے نا، وہ ہاسٹل ہے یا نہیں ہے، تو اس کو قصر نہیں کرنی چاہیے، مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک تو ہاسٹل کے اندر وہ ایک کمرہ بہرحال اس کی رہائش کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال ہے، لیکن یہ ہاسٹل وغیرہ یہ باقاعدہ اس کی رہائش نہیں ہے، یہ اس کی باقاعدہ یہ سفر ہی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم دوسرا پہلو اس کو اختیار کر لیتے ہیں نا کہ ہاسٹل میں صرف 3 دن ہی نہیں قیام ہوتا، اس سے زیادہ دن قیام ہوتا ہے، تو اس لیے ہاسٹل میں ہمیں مکمل نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی صورتحال ہوتی ہے نا بعض اوقات کہ ایک انسان اس کا پیشہ ہی سفر ہے، یعنی وہ ڈرائیور ہے، تو اس نے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہیں کبھی کچھ کرتا ہے، تو وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب ایسی صورتحال ہوگی تو اس میں اگر تو سفر کی ایسی نوعیت ہے کہ جس میں وہ کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے تو وہ قصر ہی پڑتا رہے گا ہمیشہ۔ تو ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں اور صحابہ کا عمل بھی ہے، تو ایسی صورتحال میں تو ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو احتیاطی پہلو کو سامنے رکھیں تو پھر بہرحال احتیاط جو ہے وہ ملحوظ رکھی جانی چاہیے، لیکن جو اسٹوڈنٹ حضرات اپنے ہاسٹلس وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ جی اگلی روایت۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تغيب الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بالإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل۔ جزاک اللہ خیر۔ ان دو تین جو روایتیں اکٹھی جمع کر کے ہمارے سامنے ہیں، ان روایات کے اندر اور اس کے بعد جو آنے والی روایات ہیں چند ایک، ان میں بطور خاص یہ سفر کی اگر بات کریں تو اس سے اگلی روایت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ ساری چیزوں جمع کر لیا جائے کہ نمازوں کو جمع کیسے کیا جاتا ہے اور کس موقع پر، کیا سفر کی حالت میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، اور 2 نمازیں جو جمع ہونے والی ہیں وہ ظہر اور عصر یا عصر اور ظہر، اس انداز سے، اور دوسری نماز مغرب اور عشاء یا عشاء اور مغرب۔ گویا کہ جب میں کہتا ہوں کہ ظہر اور عصر کا مطلب یہ ہے کہ ہم عصر کے نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں یا ظہر کی نماز ہم عصر کے وقت میں پڑھیں، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد یعنی مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھیں یا مغرب کو کچھ مؤخر کر کے جو ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھیں۔ تو دیکھیے یہ ایک اور یہاں پہ نا ہمارے سامنے جو پہلے سوال ہوا ہے اس کی وضاحت بھی یہاں سے سامنے آتی ہے کہ سفر جو ہے وہ صرف محدود صرف قصر کرنے کا ہی نام نہیں ہے، اس میں دیگر امور بھی ہیں۔ تو جو لوگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں کیا ان کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ ظہر عصر کو اکٹھی کرتے رہیں اور مغرب عشاء کو اکٹھی کرتے رہیں؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے تو نماز کے باجماعت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو اسی بنا پر جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کی یہ کیفیت بھی ہمارے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ
وسعت والی نہیں ہے تو کہ ہم اس کو حاصل میں بھی دونوں نمازیں اکٹھی کریں، تو اسی طرح ہمیں ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ان کو قصر کریں، یا مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو قصر کریں، زیادہ لفظ یہی محسوس ہوتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر، کہ جب زوال آفتاب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا آغاز کیا کرتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے۔ ثم نزل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑاؤ ڈالتے، فجمع بینہما، تو آپ دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے۔ فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل، اور اگر سورج جو ہے وہ ابھی جب سورج جو ہے وہ ابھی زوال کی طرف نہیں ہوا، فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحل سے پہلے اگر جو ہے وہ سورج ڈھل جاتا تو صلی الظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے، ثم رکبا، پھر آپ سواری پر سوار ہوتے، متفق علیہ۔ گویا کہ یہاں پہ ایک یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ اگر تو وقت ہو گیا ہے نماز کا تو پھر نماز پڑھ کے ہی نکلنا چاہیے، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہوا تو پھر انسان جو ہے وہ جو ہے وہ نماز سے پہلے نکل سکتا ہے، اور پھر نماز کو عصر کے ساتھ بھی یا اگلی نماز کے ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ وفی روایت الحاکم فی الاربعین بالاسناد الصحیح، اور حاکم کی جو روایت ہے، جی، وفی روایت الحاکم فی الاربعین بالاسناد، اور حاکم کی 40 میں صحیح سند سے یہ بات ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ صلی الظہر والعصر ثم رکبا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے۔ ولی ابی نعیم فی مستخرج مسلم، اور ابی نعیم کی جو فی مستخرج مسلم کی مستخرج کے اندر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ کانا اذا کان فی سفر فضالت الشمس صلی الظہر والعصر جمیعا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے اور زوال جو ہے سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر دونوں اکٹھی ادا کر کے وہاں سے پھر کوچ کرتے۔ گویا کہ یہاں یہ بات ہمارے سامنے ان دونوں روایتوں کے اندر، تینوں روایتوں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو پھر دونوں نمازیں جمع کر کے بے شک نکلے، لیکن جب وقت نہ ہو تو پھر سفر شروع کر دیا جائے اور بعد میں جو بعد والی نماز ہے اس کے ساتھ پہلی نماز کو جمع کر لیا جائے۔ گویا کہ یہ دونوں کیفیتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہیں۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، رواہ مسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے، یہ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور یہ سفر کی کیفیت ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اگر وقت ہو جاتا نماز کا تو نماز ادا کر کے دونوں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ کے پھر نکلتے، یا پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نماز کو دوسری کے ساتھ بعد میں سفر کے اندر ہی جمع کر لیتے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جب انسان اپنے سفر ابھی شروع نہیں کیا تو وہ ظاہر مکمل نماز پڑھے گا، اور اگر اس نے سفر شروع کر دیا تو وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ جی، اگلی روایت۔ شیخ صاحب اس میں ایک چیز پوچھنی تھی۔ جی شیخ صاحب اگر سفر ابھی ہم نے شروع کرنا ہے، یعنی ابھی سفر شروع نہیں کیا، کرنا ہے، اور ظہر کا ٹائم ہے، جی تو اس وقت کیا ہم صرف ظہر ہی پڑھیں گے اور پھر سفر میں نکل جائیں گے، یا اس وقت ہم ظہر اور عصر ملا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس حدیث ان روایتوں کے مطابق تو ہم عصر مقدم کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے سفر کے لیے نکلنا ہے، آپ کی نیت ہے تو آپ ان کو جمع کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ عصر کی نماز جو ہے وہ اب پڑھ کر ہی نکلیں، اس کو جمع کر کے ہی پڑھیں، نہیں، بلکہ آپ سفر ظہر کی نماز پڑھ کے آپ جا سکتے ہیں،
اور رستے میں جہاں کہیں آپ کو وقت میسر آتا ہے تو وہاں پہ آپ عصر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر شیخ صاحب ہم اثر ساتھ ہی ملا کے پڑھنا چاہیں، جی اس کے ساتھ ہی کے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کہیں قریب نہیں ہے، جی تو جی ہمیں ہو سکتا ہے اس طرح، تو اس وقت پھر ہم ظہر اثر پوری پڑھیں گے جی جی کیونکہ سفر ابھی. ظاہر ہے جی سفر شروع نہیں ہوا تو ابھی پوری جی نماز ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، جزاک اللہ. دوسری بات یہ ہے اس میں جو جمع تقدیم ہے یا جمع تاخیر ہے، یعنی ہم عصر کو پہلے ظہر کے ساتھ پڑھیں یا ظہر کو عصر کے بعد ساتھ پڑھیں، یہ احناف اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ جمع سوری کے قائل ہیں. جامع ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں جمع سوری نہیں بلکہ حقیقی جمع بھی ہو سکتی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آفتاب زوال پذیر ہونے سے پہلے آپ سفر پر روانہ ہوتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ملا کر دونوں کو اکٹھا ادا کرتے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد سفر کا آغاز فرماتے تو عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر دونوں کو اکٹھا ادا فرماتے. تو مقصد یہ ہے کہ جو احناف کا جو طریقہ کار ہے وہ جمع سوری جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس انداز سے پڑھی جائے گی، حقیقی جمع نہیں کی جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا مؤخر کریں ظہر کو کہ اس کا آخری وقت آ جائے، اور اتنا مقدم کریں عصر کو کہ اس کا پہلا وقت آ جائے. تو یہ ایک کیفیت احناف کے ہاں موجود ہے. گویا کہ وہ بالکل ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھنے کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب. جی. اگلی روایت وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من 4 برد من مکہ الى عصفان. رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف وصحیحہ انہ موقوف قضا اخرجہ ابن خزیمہ. جزاکم اللہ خیر. یہ ایک پہلے ہم نے جیسے پڑھا ہے 3 فرسخ کی بات ہے یا 3 میل کی بات ہے، یہاں پہ ایک اور بات ہے، اور وہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقصروا الصلاة فی اقل من 4 برود، کہ 4 برد سے کم فاصلے پر نماز قصر ادا نہ کرو. من مکہ تا الی عصفانہ، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی کہ یہ 4 برج جو ہیں یہ جس طرح کے مکہ سے اس عصفان کا علاقہ ہے. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے. صحیح بات یہی ہے انہ موقوف، کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا موقف ہے، جس طرح کہ ابن خزیمہ میں اس کو موقوفاً بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پہ برد کا جو معنی ہے یہ کہتے ہیں کہ برید کی جمع ہے. یہ ایک ڈیسٹینیشن کا ایک عربی کے اندر ایک لفظ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، اس کی جو تحدید ہے وہ 12 میل ہے، یعنی ایک برید جو ہے یہ 12 میل تک ہوتا ہے. لہذا 4 برد کی جو مسافت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 48 میل ہے. اور عصفان جو ہے یہ ایک قصبہ تھا مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بات درست نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ جو ہے یہاں پہ ایک روایت بھی ضعیف ہے. ایک تو یہ ایک روایت بھی رواه الدارقطنی بھی اسناد ضعیف ہے، تو اس کی سند بھی ضعیف ہے، اور اس میں عبد الوہاب بن مجاہد متروک الحدیث ہے، اور امام ثوری رحمہ اللہ نے تو اس کو جو ہے نا وہ کذاب کہا ہے. تو گویا کہ ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مکہ سے عصفان کا جو فاصلہ ہے وہ 100 کلومیٹر ہے، جبکہ 4 برد جو برید ہے وہ 12 میل ہے، اور 4 برید جو ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 48 میل ہے. تو یہ بات دونوں اعتبار سے مناسب نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر بھی یہ روایت جو ہے اس پر عمل کرنا یہ درست نہیں محسوس ہو رہا. اللہ تعالی عالم. جی اگلی روایت. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی الذین اذا اساءوا
استغفروا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مراسيل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. جزاک اللہ خیر. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امت الذین اذا اساؤوا استغفروا، سب سے بہترین میرے امتی وہ ہیں کہ جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں تو بخشش طلب کرتے ہیں، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا، اور جب وہ مسافر ہوتے ہیں تو وہ قصر نماز ادا کرتے ہیں، وَأَفْطَرُوا، اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اخرجہ الطبرانی فی الاوسط، طبرانی کی 3 ہے نا، طبرانی معجم الکبیر، معجم الکبیر طبرانی، اور معجم الاوسط، اور معجم الصغیر. تو ان میں سے جو اوسط ہے اس کے اندر اس کو روایت کیا گیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. تو پھر حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں، وَهُوَ فِي مراسیل سعید ابن المسیب عند البیہقی مختصر، کہ یہ دراصل سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کبار تابعی ہیں اور بڑے ہی معروف ہیں، ان کی مراسیل میں سے بہقی کے اندر مختصراً یہ روایت موجود ہے. مانن یہ روایت جو ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف تو بہرحال اشارہ کیا ہے. بہت ساری مختلف روایات ہیں جس میں یہی ہے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً استغفار کرتا ہے، تو یہ اللہ کا پسندیدہ ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں اس کو چھوڑ دینا، تو گویا کہ یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ انسان جب سفر میں ہو تو نماز بھی قصر کرے اور روزہ بھی افطار کر لے. یہ اس کے لیے جو رخصت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت ہی مفید ترین معاملہ ہے. جی اگلی روایت. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب رواه البخاری. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کانت بی بواسیر، کہ مجھے بواسیر تھی. یہ ایک بیماری ہے، بعض اوقات اس سے خون بھی جاری ہو جاتا ہے. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہ رکھو تو بیٹھ کر پڑھ لو. فإن لم تستطع فعلى جنب، تو اگر تم بیٹھ کر استطاعت نہ رکھو نماز ادا کرنے کی تو پھر تم لیٹ کر ہی نماز پڑھ لو. گویا کہ جس طرح بھی، جس انداز سے بھی نماز ادا کرنی ہے وہ نماز تمہیں ادا کرنی پڑے گی. ظاہر بات ہے کہ یہ اسی طرح کی بعض اوقات کیفیت ہو جاتی ہے. انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بعض دفعہ بیٹھ سکتا ہے. تو جس حد تک وہ قریب نماز کے اندر جو ہے وہ قریب ادائیگی کے لیے اپنے آپ کی کوشش کرے، اتنا ہی زیادہ مفید اور بہتر ہے. جی اگلی روایت. یہ میرا خیال ہے ہم اس باب کو آج مکمل کریں گے، اور باقی انشاءاللہ العزیز پھر اگلے بعد میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے. باب صلاۃ الجمعہ جو ہے یہ اگلی کلاس میں ہم اس کو امید ہے انشاءاللہ کچھ ہم پڑھ سکیں گے. جی سر پھر جو بیمار ہیں وہ بھی جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں نماز؟ ہاں جی بالکل، بطور خاص یہ اس کی تو ایک کیفیت وہ بیان ہوئی ہے مستحاضہ کے حوالے سے، جیسے ہم شاید پڑھ چکے ہوں گے پہلے سر کہ اس کے علاوہ وہ تو حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن باقی جو بیماریاں کوئی ہوتی ہیں میں اگر بہت یہی عرض زیادہ. کر رہا ہوں کہ جو کیفیت ہے نا انسان کی، بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے. تو عذر کی بنا پر، کوئی بھی عذر لاحق ہو تو عذر کی بنا پر 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک روایت کے اندر ویسے بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نمازوں کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ شیخ صاحب عذر کی بنا کے اوپر بیماری کے اندر دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا استحاضہ کی، کہ وہ بیمار تھی نا خاتون، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کرنے کا جو اجازت دی ہے، تو یہ بنیاد ہے اس بات کی۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ جی۔ اگلی روایت پڑھیے، وان جابر، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریدا فراہ یصلی علی وسادۃ فرام بها وقال صلی علی الارض ان استطعت والا فاومی ایماء واجعل سجودک اخفض من رکوعک رواہ البہقی وصحح ابو حاتم وقفہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس روایت کو شاید ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریضن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، فرآہ یصلی علی وسادۃ، تو آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنے ایک تکیے پر، فرما بہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا، ٹھیک ہے، وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، ان استطاعت، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، الا فاوم ایمان، تو اگر نہیں استطاعت رکھتے تو پھر اشارے سے پڑھ لے، تو وجعل سجودک اخفض من رکوعک، اور کر اپنے سجدے کو جو ہے وہ یعنی زیادہ جھک، وجعل سجودک اخفض، اور ہو جا سجدے میں زیادہ جھکنے والا، من رکوعک، اپنے رکوع سے، رواہ البہقی، رواہ البہقی وصح ابو حاتم وقفہ، اور ابو حاتم نے، امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس کو موقوفاً صحیح کہا ہے، اللہ عالم۔ تو مقصد یہ ہے کہ تکیہ جو سر کے نیچے رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس پہ انسان جو ہے وہ ٹیک لگا کے نماز ادا کرے، تو ٹیک لگا کر نماز ادا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر نماز ادا کرنی ہی ہے تو وہ پھر زمین پر ادا کرے صحیح طور پر، یا اس کو اس انداز سے کہ جس طرح صحیح نماز ہمارے لیے حکم ہے ویسے ہی، اور اگر نہیں ہے تو پھر اور کوئی صورت اشارہ کر کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو انسان کو ایسے انداز سے نماز ادا کرے کہ وہ بالکل جو ہے وہ بغیر وجہ کے انسان جو ہے وہ ٹیک لگا رہا ہے اور ایسی کیفیت اختیار کر رہا ہے جو کہ نماز کے لیے مناسب نہیں ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخری روایت ہمارے سامنے ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس کو کون پڑھنا چاہے گا؟ یہ بہن سر میں پاڑ دیں پڑھ- بہتر ہے۔ نہیں، آپ دونوں ہی نہ پڑھیں، ہمارے پاس مہمان منتظر ہیں، ویسے ہم تو سمر بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن چلیں یہ شبنم اگر آپ موجود ہیں تو آپ پڑھیے۔ غائب، جی غیر موجود، چلیں پڑھیے جی، جس کا بھی دل ہے پڑھ لیں۔ وعن عائشہ وعن رضی اللہ عائشة تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ وعن رضی اللہ عائشة تعالیٰ عنہا سے، جی پڑھیے۔ جی سر وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاکم۔ یہ بڑی مختصر سی اور صحیح جو ہے وہ مناسب سی بات ہے ہمارے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، متربیان، چوکڑی مار کر۔ یہ چوکڑی سمجھتے نا آپ لوگ کہ اپنے دایاں پاؤں بائیں ران کے نیچے سے اور بایاں پاؤں دائیں ران کے نیچے سے کر کے
انسان جو ہے وہ اپنی پیٹھ پر بیٹھ جائے، تو ایسی کیفیت کو جو ہے وہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 زانو ہو کر جو ہے وہ بیٹھ کر نماز ادا کی، بیٹھ کر. گویا کہ یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے. اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو دور حاضر میں جو کرسیوں کا استعمال ہے وہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسادے پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھو. عامر، اس پہ آپ نے تھوڑی سی تحقیق کرنی ہے، اس حوالے سے آپ جی شیخ تحقیق صاحب. کیجئے، کیونکہ میں خود بھی اس بارے میں کافی بعض دفعہ جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہوں کہ کرسیاں ہمارے مسجدوں میں بلا وجہ ہی اب آ گئی ہیں. ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا یا مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، تو وہ اس کو کوئی عذر لاحق ہوتا ہے نہیں ہوتا، کرسی پر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے. میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے کہ اکثر ہمارے جو حضرات ہیں، بزرگ حضرات، وہ کرسی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں جی ہمارے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، ہم گھٹنے کمزور ہو گئے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، اور اگر بیٹھ جائیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اگر تو یہ بات صرف یہاں تک ہی رہے تو بیٹھ جائیں کم از کم. یہ روایت اگرچہ ضعیف بعض نے کہا ہے لیکن ہے تو صحیح، اسے امام حاکم نے تو صحیح قرار دیا ہے. تو چوکڑی مار کر بیٹھنا کم از کم مسنون تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا. دوسری بات کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ طبیب حضرات ہی اس کو بہتر جو ہے وہ واضح کر سکتے ہیں کہ جب انسان رکوع کی حالت میں، کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ ایک قسم کی ایکسرسائز بھی ہے، تو جب انسان رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کو پکڑ کر جو ہے وہ دباتا ہے تو یہ خود بخود گھٹنے جو ہیں ان کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک تجربے کی ضرورت ہے اس پہ بھی، اور یہ اطباء ہی اس پر صحیح طور پر بات کر سکتے ہیں کہ جو لوگ رکوع کے اندر اپنے گھٹنوں کو صحیح بینڈ نہیں کرتے نا، انہی کے لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے گھٹنوں میں بالآخر جو ہے وہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر انسان کے مسلز رکھے ہوئے ہیں نا، وہ جب صحیح طور پر ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی تو نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے. میں یہ اس پہ بھی میں تھوڑا سا میں اس حوالے سے سوچتا ہوں، واللہ عالم. ایک اور بات یہ ہے کہ بعض کیفیات میں جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وسادے پہ نماز نہیں پڑھنی، زمین پر بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور اسی طرح یہ بھی تو ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر کرسیاں ظاہر ہے موجود تھیں، ایسی بات نہیں تھی کہ کرسیوں کا تصور ہی نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کو پسند نہیں فرمایا. ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ٹیک لگا کے ہم کھانا کھائیں اور کرسی پر بیٹھ کر. تو یہ بات جب اس میں مناسب نہیں محسوس ہوتی تو پھر نماز کے اندر اس کیفیت کو کیسے ہم، اور وہ بھی ٹیک لگا کر. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو محسوس کیا جانا چاہیے.